حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی فضیلت کیسے ملی؟ کیا انہوں نے پہلے اسلام لایا اس لیے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پہلے اسلام لانا، بعد میں اسلام لانا، مال خرچ کرنا، دیگر چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن صدیق کو یہ افضلیت اور یہ اہمیت، یہ قرب کسی اور وجہ سے حاصل ہے، یہ وجوہات نہیں ہیں. کہا حضور کون سی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا صدیق اکبر کو جو اللہ و اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مقبولیت و افضلیت حاصل ہے، یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دیا مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے. تو صدیق کے دل میں جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت ہی وجہ ہے ساری فضیلتوں کی. باقی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، وجہ اپنی جگہ ہے، مگر سب سے زیادہ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے کسی نے پیار اور محبت کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے. اسی وجہ سے انہیں پوری امت میں افضلیت حاصل ہے. پوری امت پتہ کیا چلا کہ محبت رسول، عشق رسول ہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق بھی اگر کسی صحابی کے اندر تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. بدر کا موقع ہے، مولا علی ہی سے روایت سنیے کہ صدیق کی جانثاری دیکھیے، نبی سے محبت. 313 صحابہ، ہزاروں دشمنان دین، اور ظاہر سی بات ہے ان سب کی زیادہ دشمنی میرے آقا سے تھی. آقا کے توسل سے صحابہ سے تھی، مگر اصل ٹارگٹ ان کا تو میرے حضور تھے. بدر میں خیمہ لگایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے دشمنان دین کا اٹیک اور حملے کا مرکز مصطفیٰ کا خیمہ ہوگا، تو مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت و پہرہ داری یہ سب سے اہم امپورٹنٹ ذمہ داری. حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کا خیمہ لگا، آقا جلوہ گر ہوئے، تو ہم لوگ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ تو جنگوں میں رہیں گے، لیکن اس جنگ سے زیادہ اہم ہے مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت، تو کون کرے گا؟ خیمے میں تلوار لے کر مصطفیٰ کی پہرہ داری کون کرے گا؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہادر صحابہ کرام لے کر یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ کون کرے بھی بات ہی چل رہی تھی. جب ہم لوگوں نے پلٹ کر کے مصطفیٰ کے خیمے کی طرف دیکھا تو مولا علی فرماتے ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے، ادھر دیکھ رہے کہ ننگی تلوار لیے صدیق اکبر مصطفیٰ کی حفاظت سے پہلے ہی مامور ہو گئے ہیں. بغیر کسی مشورہ کے مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہو چکے ہیں وہ صدیق اکبر ہے. اسی دن اور احد کے موقع میں بھی ایسا ہوا تھا. اسی لیے شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا تھا میاں صدیق اکبر دیگر فضیلتوں میں بھی ہم سے بڑھ کر ہے، اور ہم سب میں اگر سب سے کوئی بہادر ہے تو بلا شبہ وہ صدیق اکبر ہے. جن معاملات میں ہم لوگ مشورہ کرتے تھے ان معاملات میں بغیر مشورہ کے صدیق اکبر نبی کی حفاظت پہ مامور ہو جایا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ صدیق کی حفاظت کی مصطفیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری صدیق کو کسی اور نے نہیں، رب ذوالجلال نے سونپی. خود میرے آقا حدیث پاک میں فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں، ایک جبریلو،
میکائیل اور دو زمین میں، ایک صدیق و عمر ہیں، تو زمینی وزیر میرے صدیق و عمر، آسمانی وزیر جبریل و میکائیل ہے میرے. ظاہر سی بات ہے. تو صدیق اکبر کا انتخاب من جانب اللہ ہوا. اس لیے ہر صحابی نے آقا کے دور سے لے کر اب تک صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں ہر اعتبار سے اگر کوئی افضل ہے وہ صدیق اکبر ہیں. ان صحابہ میں حضرت مولا علی بھی شامل ہے، امام حسن مجتبی بھی شامل ہے، خود سید الشہداء امام حسین بھی شامل ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو پھر خدا کے احکام کی انسان پیروی کرنے لگتا ہے. صدیق اکبر ہی کا دور خلافت ہے. حضرت عمر بن خطاب تک ایک خبر پہنچی کہ مدینہ کے نواح میں کنارے میں ایک ایسی ضعیفہ بوڑھی عورت ہے جو کام کاج سے معذور ہے، ساتھ ہی میں آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، نابینا ہے، کمزور عورت. تو عمر بن خطاب کے دل میں یہ جذبہ آیا جب ان تک خبر پہنچی کہ جب ایسی نابینا، مجبور اور معذور عورت ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کے کوئی آس پاس میں کوئی ہے بھی نہیں، ان کا کوئی کرنے دھرنے والا بھی نہیں. تو حضرت عمر بن خطاب یہ جذبہ لیے کہ اس عورت کی مدد کی جائے، اس کے کام کاج کو کر دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب اس نابینا عورت کے گھر تشریف لے گئے. جب اس عورت کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بالکل گھر کی صاف صفائی ہو چکی ہے، مٹکے میں پانی بھرا جا چکا ہے، اور دیگر جو کام تھے وہ ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اس عورت سے پوچھا کہ تم تو آنکھوں سے معذور ہو، کام کاج کے لائق بھی نہیں ہو، مگر گھر کی یہ صاف صفائی، پانی بھرنا، اور پھر اس نابینا عورت نے کہا مجھے کھانا بھی کھلایا گیا. تو انہوں نے کہا کون ہے جو یہ سب کام کر کے جاتا ہے؟ تمہارا بیٹا، کوئی رشتہ دار؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی ایسا نہیں. پھر کہا میں کیا بتاؤں، میں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہوں، مگر روزانہ الصبح کوئی شخص آتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، پھر مجھے کچھ کھلاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. آج بھی وہی آیا تھا. عمر بن خطاب کے دل میں بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ کون شخص ہے. تو انہوں نے سوچا ٹھیک ہے کل فجر پڑھ کر کے میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون یہ کام کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب دوسرے دن نماز فجر ادا کی اور پھر چلے اس بڑھیا کے گھر. اور جب وہاں گئے تو پھر دیکھا کہ صاف صفائی ہو چکی ہے، پانی بھرا جا چکا ہے. کس عورت سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کھانا بھی کھلایا جا چکا ہے، اور وہ انسان چلا گیا. اب حضرت عمر بن خطاب سوچ رہے، دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کون شخص ہے ایسا. دوسرے دن کہا کہ فجر سے پہلے چلتے ہیں. آج حضرت عمر بن خطاب فجر سے پہلے جا کے طاق میں بیٹھے ہیں، دیکھیں کون وہ بھلا انسان ہے. اب جب فجر سے پہلے حضرت عمر بن خطاب اس نابینا عورت کے گھر میں گئے اور ایک جگہ آڑ میں آپ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ وقت کا امیر المومنین، اسلام کا پہلا خلیفہ، یار غار جو برسر اقتدار ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. جھاڑو لگایا، پانی بھرا، جو کچھ کھانے کا تھا اس بڑھیا کو کھلایا. پھر حضرت صدیق اکبر چل پڑے. جب حضرت عمر بن خطاب نے ماجرا دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، صدیق کو وہ شان حاصل ہے، اے عمر اب تم کسی بھی معاملے میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. یہ حضرت صدیق اکبر کا جذبہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، پوری سلطنت اسلامیہ کا امیر المومنین ہے، مگر اس کے دور حکومت میں ایک ضعیفہ، کمزور ہے، مجبور ہے، نابینا ہے، اس کے گھر میں جا کے جھاڑو لگانا، کھانا کھلانا، وہ بھی نماز فجر سے پہلے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. جب کوئی شخص دل میں خوف خدا رکھتا ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یار غار بناتا ہے، مصطفیٰ کا دوست بناتا ہے. یہ نبی فرماتے ہیں کہ صدیق میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہے گا. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا
اور پوچھا امام زین العابدین آپ بتائیں کہ صدیق و عمر کا رتبہ کتنا ہے، کیا ہے؟ کیا جواب دیا شیر خدا کے بیٹے نے؟ منہ بند کر دیا قیامت تک آنے والے سارے دشمنان صحابہ کا۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھا صدیق و عمر کا مرتبہ کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اتنا ہے جتنا کہ ابھی ہے، اتنا ہے جتنا کہ ابھی ہے۔ سائل سمجھ نہیں سکا، اتنا ہے جتنا ابھی ہے، حضور مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کہا رہے اس سے مطلب اور کیا سمجھے گا کہ نبی نے دونوں کو اپنے پہلو میں جگہ دے رکھا ہے، تو ان کا مرتبہ اتنا ہے جتنا ابھی ہے، یعنی ابھی بھی نبی کے پہلو میں ہے اور ہمیشہ یہ دونوں نبی کے پہلو میں رہیں گے۔ یہ امام زین العابدین نے اتنا نپا تلا اور عام جواب دیا ہے کہ جاہل بھی سنے تو مطمئن ہو جائے کہ نبی نے صدیق عمر کو اپنے پہلو میں لٹا رکھا ہے، تو جو مقام ابھی ہے یہ مقام پہلے بھی تھا اور یہ مقام ہمیشہ رہے گا، اور یہ مقام صحابہ اہل بیت میں نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ یہ جواب کس نے دیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا پیارا جواب! جب یہ جواب میں پڑھا کتنی دیر تک تو میں سکتے میں رہا کہ واہ، باب العلم کے بیٹوں کی بات کیا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا ہو تو کیسا سمجھاتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے قرآن کی آیتیں پیش کرتے، حدیثیں پیش کرتے، دلائل پیش کرتے، مگر سامنے والا اتنا آسانی سے نہیں سمجھتا جتنے آسانی سے امام زین العابدین نے ایک لفظ سے سمجھا دیا، ایک جملہ سے سمجھا دیا کہ جو مقام ابھی ہے وہی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگ اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر یہی آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور مصطفیٰ سے عشق، مصطفیٰ کی محبت، جس کی وجہ سے صدیق کو یہ مقام ملا ہے، یار غار بنے ہیں، دنیا میں ساتھ، مزار میں ساتھ۔ نبی نے دعا فرمائی حوض کوثر میں ساتھ، نبی نے یہ بھی دعا فرمائی اللہ میں جہاں رہوں گا صدیق کو وہی مقام عطا فرما۔ تو عشق، محبت مصطفیٰ سے یہی بنیاد ہے، یہی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور ڈاکٹر اقبال کی زبان سے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔